اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا ساتواں امام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، روزہ پاک رسول پہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے کہ اچانک دیکھا کہ پولیس کا دستہ آیا اور انہوں نے آ کے جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے رسیاں ہاتھوں میں تھیں، انہوں نے اس سے قرآن پاک لے لیا اور اس کی ہاتھوں میں رسیاں ڈال دیں۔ تو امام نے فرمایا آپ لوگ مجھے قید کرنے آئے ہیں، پکڑنے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم نے آپ کو قید کرنا ہے، حاکم کا حکم ہے۔ تو امام نے فرمایا اچھا آپ لوگ مجھے بے شک قید کریں، اس میں مجھے کوئی یہ نہیں ہے، لیکن میں ایک مرتبہ گھر سے ہو کے آ جاؤں، میں اپنے گھر میں بتا دوں، میری ادھر بیٹیاں رہتی ہیں اور میں اپنی بیٹیوں کو گھر والوں کو بتا دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کی ضمانت آپ کے پاس کیا ہے؟ تو وہاں جو مسلمان بیٹھے تھے وہ اس اثناء میں غائب ہو گئے، چلے گئے۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ادھر دیکھا، کوئی مسلمان نظر نہیں آیا، ادھر دیکھا کوئی مسلمان نظر نہیں آیا۔ سامنے ایک یہودی کی دکان تھی، جب یہ پولیس بحث کر رہی تھی تو سامنے ایک اس کی دکان تھی یہودی کی، وہ دوڑتا ہوا آ گیا اور اس نے کہا کہ میں اس پاک امام کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ گھر جائیں گے اور واپس آ جائیں گے، آپ ان کو جانے دیں۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد، تو یہودی ہے اور تو میری ضمانت کیوں دے رہا ہے؟ اس نے کہا مولا، جب سے بھی میں یہاں دکان کر رہا ہوں تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے بچیاں بھی ہیں، ابھی آپ نے کہا کہ میں نے بچیوں کو ملنا ہے، تو اس لیے میں ضمانت دیتا ہوں کہ آپ اپنی بچیوں سے مل کے آئیں، اتنے تک یہ رسیاں جو آپ کے لیے لائے ہیں یہ مجھے رسیاں ڈال دیں، مجھے اپنی قید میں لے لیں، جب آپ گھر سے آ جائیں تو پھر یہ مجھے رہا کر دیں گے اور آپ کو گرفتار کر لیں گے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے قرآن پاک لیا گیا اور وہ روزہ پاک رسول پہ انہوں نے رکھ لیا، اور امام موسیٰ کاظم کو مدینے سے باہر نکالا۔ ایک رستہ بغداد کی طرف جاتا تھا، ایک بصرے کی طرف جاتا تھا، تو دو حصوں میں یہ قافلہ تقسیم ہوا تھا تاکہ کہیں امام کے جو مانی لوگ ہیں وہ آ کے کہیں ہم پہ حملہ کریں اور ہم سے امام ہماری گرفتاری میں جو ہے اس میں وہ ہم سے چھین نہ لیں یا واپس نہ لے لیں۔ تو انہوں نے ایک بغداد کی طرف قافلہ بھیج دیا، ایک بصرے کی طرف قافلہ بھیج دیا۔ جو بصرے کی طرف قافلہ تھا اس کے اونٹ تھا، اونٹ کی پشت پہ انہوں نے جناب ساتویں امام موسیٰ کاظم کو رسیوں کے ساتھ باندھا اور اوپر بہت سے کپڑے ڈال دیے تاکہ نظر نہ آئے کہ ہم کیا چیز لے کے جا رہے ہیں۔ یہ جب ادھر پہنچے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بصرے کی قید خانے میں ڈال دیا۔ تو 1 سال تک انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بصرہ کی قید گزاری۔ تو جب یہ بصرہ کی قید میں تھے تو بصرہ کے گورنر نے بغداد کے حاکم کو خط لکھا، پیغام بھیجا کہ جتنے قیدی ہیں بغداد میں وہ مجھے دے دے، اور یہ ایک قیدی جو ہے، یہ جو بصرہ میں میرے پاس ہے، یہ قیدی آپ لے لیں۔ تو اس نے کہا کیا بات ہے، یہ قیدی آپ کو پریشان کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس کی ملاقات کے لیے بھی کوئی نہیں آتا، اس کا کوئی ملنے والے بھی نہیں آتے، نہ یہ ہے کوئی یہ کرتا ہے، صرف جب شام کا وقت ہوتا ہے تو یہ اپنا سر جو ہے دیوار کے ساتھ مارتا ہے، جو جیل کی دیوار ہے، جو قید خانے کی دیوار ہے، اس کے ساتھ مارتا ہے اور ایک ہی آواز نکالتا ہے، ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام۔ تو جو بصرہ کی دیواریں ہیں یہ ہلتی ہیں، بچے جھولوں سے گر جاتے ہیں، جو پرندے ہوتے ہیں وہ گھونسلوں سے نیچے گر جاتے ہیں، جو درختوں پہ پرندے بیٹھے ہوتے ہیں وہ نیچے گر جاتے ہیں، حیوان جو ہیں وہ آوازیں دینے شروع ہو جاتے ہیں، پریشانی کا عالم ہوتا ہے، تو خوف آ جاتا ہے بصرہ میں، اس لیے ہم سے یہ قیدی لے لیں اور جتنے قیدی اور ہیں وہ ہمیں دے دیں۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بغداد کی قید میں پہنچایا گیا۔ ادھر جب ان کے لیے
قید خانہ بنایا گیا تو وہ زندان تھا، اور زندان میں کے اندر ایک کنواں کھودا گیا تھا، اور اس میں لوہے کی سلاخیں لگائی گئی تھیں، یعنی کہ برچیاں لگائی گئی تھیں، جس میں میرا پاک امام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کھڑے ہو سکتے تھے۔ اور چھت اس قید خانے کی اتنی تھی کہ میرا امام نما ہو کے ٹھہرتا تھا، چھت اس کی چھوٹی تھی، میرا امام نہ سکون سے کھڑا ہو سکتا تھا اور بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ سلاخیں جو ہیں وہ پسلیوں میں چبھتی تھی۔ میرے امام نے 13 سال وہاں قید کاٹی۔ جو قید خانے کا جو وہ دروغہ تھا جس کی ڈیوٹی تھی، تو وہ جو یہ تھا زندان تھا، اس کی ایک کھڑکی جو تھی وہ بازار کی طرف لگی ہوئی تھی، تو دروغہ صبح کو آتا اور میرے پاک امام کو سلام کرتا، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، اور سلام کے بعد مولا اس سے سلام کا جواب دے کے اس کے ساتھ سارا دن کوئی گفتگو نہیں ہوتی تھی۔ یہ اپنی عبادت میں مشغول ہوتے تھے اور اپنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے زندان میں۔ تو ایک دن وہ دروغہ حیران ہوا، اور وہ جب بھی آتا تھا سلام کرتا تھا تو سلام کے بعد وہ رونا شروع ہو جاتا تھا۔ تو وہ کہتا تھا کہ میں نے ایسا قیدی نہیں دیکھا، نہ یہ رونے کی آواز آتی ہے، نہ اس کے ہنسنے کی آواز آتی ہے، نہ اس کی کوئی بات میں سنتا ہوں۔ تو ایک دن ایک وہاں سے ایوب نامی ایک یہ شخص تھا، وہ گزرا، اس کا گزر ہوا، تو اس نے دروغے کو دیکھا، تو وہ دروغے کی طرف آ گیا اور اس نے کہا کہ آپ زندان کے دروغہ ہیں؟ اس نے کہا جی میں دروغہ ہوں۔ اس نے کہا کہ دروغہ جو یہ جیل کے اوپر جو ہوتا ہے قیدی کے اوپر، یہ تو سخت طبیعت کا ہوتا ہے، تاکہ اگر قیدی پہ کچھ بھی تکلیف ہو تو یہ دروغہ جو ہے نا اتنا سخت ہوتا ہے کہ یہ اس کو محسوس نہیں ہوتا محسوس نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے نا قیدی پہ رحم کرے۔ دروغہ سخت مزاج کا ہوتا ہے، سخت دل کا مالک ہوتا ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا یہاں کون رہتا ہے؟ ایوب نے پوچھا۔ دروغے نے کہا یہاں ایک قیدی رہتا ہے، عجیب منظر ہے اس کا، میں صبح آتا ہوں اس پہ سلام ڈالتا ہوں، نہ میں نے کبھی اس کی گفتگو سنی، نہ وہ ہنسا، نہ وہ رویا، بس صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ تو ایوب نے کہا اچھا میرا ایک مسئلہ تو حل کر دے اس قیدی سے، میں نے سنا ہے کہ قیدیوں کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، کیونکہ ہر قیدی ہر اپنے جرم میں جو ہے نا ہر قیدی نے نہیں پکڑا ہوتا، کچھ بے قصور بھی جیل میں ہوتے ہیں، قید میں ہوتے ہیں۔ تو دروغے نے پوچھا کہ کون سا ایوب تیرا یہ ہے سوال ہے؟ اس نے کہا میرا ایک مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا ہے، اب دروغے کو کہہ کہ مجھے دعا کرے، اس کو قیدی کو کہے کہ مجھے دعا کرے، اور میں جا کے اپنے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، وہ مدینہ شریف میں رہتے ہیں، میں جا کے ان کی زیارت کروں۔ تو جب یہ گفتگو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے سنی تو دروغے کو کہا کہ ایوب کو بلا۔ تو ایوب کو بلایا گیا، اور ایوب کو میرے مولا نے کہا کہ ایوب تو اپنے امام کی زیارت کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں ایک مسئلے میں تھا، تو آپ دعا کریں، میرا وہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہے، کاروباری کوئی مسئلہ تھا، اور اب میں مدینہ جانا چاہتا ہوں، اور مجھے پاک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت اللہ تعالیٰ نصیب کرے، میں ان سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو پاک امام نے فرمایا اچھا ایک کام میرا بھی کر، کل کو ایک کفن کا ٹکڑا خرید کے آ جانا، اور یہ 24 رجب اور 25 رجب کی شب کی رات تھی، نصف شب کی رات تھی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے دروغے کو بلایا اور اس کو کہا کہ تیری کوئی بیٹی ہے؟ اس نے کہا ہاں میری بیٹی ہے، لیکن آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ اس نے کہا اپنی بیٹی کو ایک مرتبہ میری طرف لے آ،
میرے سے وہ ملاقات کرے، مجھے اپنی بیٹیاں یاد آتی ہیں۔ اس نے کہا مولا تیریاں بھی بیٹیاں ہیں؟ اے قیدی تیری بھی بیٹیاں ہیں؟ تو امام موسیٰ کاظم نے فرمایا ہاں میری 17 بیٹیاں ہیں، مجھے بیٹیوں کی یاد نے بہت ستایا ہے، تیری بیٹی آ جائے گی میرے دل کو تھوڑا سا سکون مل جائے گا۔ تو اس اثناء میں آدھی رات کا وقت ہوا تو دروغے کو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا دروغہ میں تیری ڈیوٹی کو بھی جانتا ہوں، تیری ذمہ داری کو بھی جانتا ہوں، میں اپنی بچیوں سے ملنے جا رہا ہوں مدینہ، اور انشاءاللہ میں واپس آ جاؤں گا۔ جب یہ مدینہ پہنچا اپنے گھر کے اندر تو امام رضا بادشاہ کی والدہ جاگ رہی تھی۔ اس نے جب یہ آٹ سنی کہ کوئی آدمی ہماری دہلیز کے اندر آ گیا ہے، ہمارے گھر کے اندر آ گیا، تو اس نے کہا کون ہے جو اس آدھی رات کے وقت ہمارے گھر میں آیا ہے؟ تجھے پتہ ہے یہ باب الہوائی کا گھر ہے، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا گھر ہے۔ تو میرے پاک امام نے فرمایا رضا کی ماں، امام رضا کی ماں، میں موسیٰ کاظم علیہ السلام ہوں۔ تو بی بی اٹھی اور اپنے امام کے پاؤں پہ ہاتھ رکھے اور سلام عرض کی کہ تو آدھی رات کو یہاں، یہ بتا قید بری ہو گئی ہے یا واپس آپ نے جانا ہے؟ تو امام نے کہا نہیں میری آج آخری رات ہے، میں اپنی بیٹیوں سے ملنے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا میرا وارث ذرا آہستہ بولنا، یہ بچیاں سوئی ہوئی ہیں اور یہ ریت کے اوپر سوئی پڑی تھیں 17 کی 17 بیٹیاں۔ تو نے 14 سال قید کاٹی ہے، 28 عیدیں آئی ہیں، جب عید کا دن آتا تھا یہ تیری بیٹیاں دروازے پہ بیٹھ کے بغداد کی طرف منہ کر کے فریاد کرتی تھی میرے پالنے والا خالق ہمارے باپ کو بھی اجازت دے وہ گھر آ جائے، تاکہ ہر اس کے بچوں کے باپ گھر آ گئے ہیں عید ملنے کے لیے، ہمارے باپ کو بھی کبھی بھیج دے۔ تو ایک ایک کی پہچان کروائی رضا کی ماں، امام رضا کی ماں نے کہ یہ تیری فلاں بیٹی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ زینب ہے، یہ ہے رباب ہے۔ اور تو جب آخر پہ گئی تو سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اس کا نام فاطمہ تھا، اس پہ جا کے بی بی نے کہا یہ تیری چھوٹی فاطمہ ہے۔ تو یہاں معصومہ کم کی آنکھ کھلی اور اس نے بابا کے گلے لگا کے ملی اور کہا بابا تیری حالت کیا ہو چکی ہے؟ بابا تو اتنا پریشان حالت میں ہے۔ اس نے کہا پاک محمد کی امت نے بہت ظلم کیے ہیں، بہت ظلم کیے ہیں، اور بیٹا میں قید خان میں تھا، ابھی آج رات میری آخری رات ہے۔ اس نے کہا بابا مجھے ملنے دے، کیونکہ میں نے تو طوس کے پہاڑوں میں رول جانا ہے، میں نے تو طوس کے پہاڑیوں میں میرے پاؤں زخمی ہوں گے، میں جہاں گروں گی میرا ماتھا زخمی ہو جائے گا، میری ہتھیلیاں زخمی ہوں گی، میں اپنے بھائی سے ملنے جاؤں گی امام رضا سے، بابا تو مجھے مل۔ یہ اپنے بیٹیوں سے آخری وعدہ کر کے قید خانے میں پہنچا۔ جب قید خانے میں پہنچا تو دروغے کو کہا کہ میں پہنچ چکا ہوں، آپ پریشان تو نہیں ہوئے؟ دروغے نے کہا نہیں قیدی میں کوئی پریشان نہیں۔ تو اس نے حاکم نے ملعون نے کہا اپنے اس کو ایک سپاہی کو کہ ہم نے تم جاؤ زندان میں دیکھو ہم نے موسیٰ کاظم کو زہر دی تھی، اس زہر کا کیا اثر ہے؟ تو وہ جب دیکھ کے واپس آیا زندان سے، اس نے کہا وہ زندہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، رکوع میں کھڑا ہے۔ تو اس نے کہا جتنا انعام لینا ہے لے لے۔ حاکم نے کہا جتنا انعام تو نے لینا ہے تو لے لے، اور میں نے جو ہے نا امام موسیٰ کاظم کو جو ہے نا تم لوگ قتل کر دو، تاکہ مجھے اس کی میت چاہیے، جتنا انعام، جتنی جاگیر، جتنی مربع جو گورنری تو مانگتا ہے۔ میرے دوستو یہاں پہ ایک بات یاد رکھنا، جو لوگ دولت کے شوقین ہوں گے وہ لالچ میں ہر چیز کو کراس کر جائیں گے۔ اس ملعون نے لالچ میں آ کے ایک تازیانہ اٹھایا لوہے کا، اور میرا پاک امام رکوع کی حالت میں کھڑا تھا، اس نے وہ تازیانہ میرے پاک امام کو مارا اور میرے پاک امام کا جسم اس سلاخوں میں پھنستا گیا۔
تو اتنے میں جب اس نے دیکھا کہ پاک امام کی روح قبض ہو گئی ہے اور میرا پاک امام اس دنیا سے چلا گیا، تو اس نے تب وہ تازیانہ مارنا بند کیا اور آ کے اس ملعون کو کہتا ہے کہ ملعون، میں نے تو امام موسیٰ کاظم کو مار دیا، مجھے انعام کی نام دو۔ تو جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی میت ایک چارپائی منگائی گئی اور جب یہ میت کو لایا گیا تو یہ جو جسم میں سلاخیں چلی گئی تھیں، جو لوہے کی سلاخیں چلی گئی تھیں، ان سے میرے پاک امام کا جسم ایسے کھینچا گیا اور یہ چارپائی پہ رکھ کے اور اس کو جو ہے نا بازار میں لایا گیا، اور وہاں ایوب اسقلانی نے پوچھا کہ رک جاؤ یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ وقت کا یہ تھا، قیدی تھا، اس کو یہ اللہ کو پیارا ہو گیا اور ہم اس کی میت پورے بغداد پہ چھوڑنے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا تھا اس قیدی نے مجھ سے کفن منگوایا تھا، تو جب یہ لاش پورے بغداد پہ لے کر آئے تو انہوں نے میرے پاک امام موسیٰ کاظم کی میت کو ایسے پھینک دیا اس پانی کے اندر۔ لوگوں، یہ اتنی دردناک واقعہ ہے، بہت اہل بیت پہ ظلم ہوئے ہیں اور آل محمد پہ اتنے ظلم ہوئے ہیں کہ تاریخ لکھ نہیں سکتی اور تاریخ کو کوئی پڑھ نہیں سکتا۔ یہ چند فکرے ہوتے ہیں جو ہم لوگ آپ کے سامنے آہستہ آہستہ گزارتے ہیں، تاریخ بہت کچھ کہتی ہے۔ تو آج دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ جو بے گناہ قیدی ہیں صدقہ امام موسیٰ کاظم کی قید کا، اللہ تعالیٰ ان کی قید رہا کرے۔ میرا ایک دوست ہے جو اس ٹائم بیر ملک میں ہے، وہ مجھے جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے پاکستان میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ مرد مجاہد ہے، مرد مومن ہے اور وقت کا وہ مرد کلندر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد اس کی پریشانی دور کرے اور وہ واپس آئے اپنے گھر بچوں کے پاس۔ اور آل محمد، میرے بیٹا ہے پرنس ہے، وہ امریکہ جانے کے لیے خواہش رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آل و عیال کے ساتھ ادھر لے جائے۔ اور میری خواہش ہے صدقہ اس امام موسیٰ کاظم کی بے گناہ شہادت کا جو آج ہونی ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی آل و عیال کے ساتھ کربلا معلیٰ امام حسین علیہ السلام کے روزے پہ میں زواروں کی جوتیاں صاف کروں اور وہیں میں مجھے خالق آل محمد کی اس سے میں میری یہ دعا قبول کرے اور میں میری بقایا زندگی حدود دری خالق کائنات میرا رزق لکھ دے اور میں ہر زوار کی خدمت کروں۔ جو بچیاں ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی انہوں نے میرے ذمہ لگائی ہیں، اللہ تعالیٰ دو بچیاں ڈیرہ اسماعیل خان میں رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جلد از جلد نیک رشتوں کا ثواب کرے۔ اور ایک یہ ہے ذاکرہ اہل بیت کی جو یو کے جانے کے لیے تیار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو یو کے بھی لے جائے، اس کے پاسپورٹ بننے کے لیے کاغذ چلے گئے ہیں۔ اور آل محمد جہاں جہاں ذکر حسین بادشاہ کا ہے، جہاں جہاں مولا عباس کا علم ہے، اس گھر پہ مولا عباس کا پیرا ہو، اور جو بے گناہ قیدی ہیں ان کی قید رہا دو، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار دے، جن کی چھتیں نہیں ہیں خالق کائنات ان کو چھت دے، جو کینسر کے شوگر کے مریض ہیں، جو میرے پاکستان کے لوگ ہیں اور بیر ملکوں میں پریشان حالت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے۔ جو بے اولاد ہے صدقہ امام موسیٰ کاظم کی بے گناہ قید کا آج کی رات کا واسطہ ہے، میرا خالق مالک پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو نورینہ اولاد عطا فرما اور ان کو میرا مالک ان کی گودیں ہری کر دے، ان کی جھولیاں آباد کر دے، اور جو پریشان حالت میں ہیں، مقروض ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قرض ادا کر دے۔ میرا اللہ جو کسی کیس مقدمے میں یہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کر دے، جو حج زیارات کی طلبگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حج زیارات کرائے، اور ہر مومن کو، ہر مولا حسین کے مانی کو اللہ تعالیٰ اتنے تک موت نہ دے جب تک امام حسین بادشاہ کا روزہ وہ آنکھوں سے جا کے زیارت کرے اور 12ویں لال ولایت کا جلد ظہور فرما۔ میرا اللہ امام موسیٰ کاظم کی بے گناہ قید کا، میرے 12ویں لال ولایت کا جلد ظہور فرما اور اس کی زیارت ہر مومن کو نصیب کر اور پاکستان کو دن دگنا رات چگنی ترقی دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔